بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سختی والے حروف اور موٹا حرف اس کا مخرج دیکھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے زبان کی نوک والے حروف۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو زبان کی نوک والے حروف کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور زواحق کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ اب لام کا مخرج ہم پڑھے ہیں، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور اہمیت پتہ چل رہی ہوگی کہ ہم نے دانتوں کے نام کیوں یاد کیے۔ ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ، یہ دیکھیں یہ دانتوں کا سٹرکچر بھی ساتھ ہی بنا ہوا ہے۔ ثنایا رباعی انیاب اور زواحق یعنی کہ سارے دانت اور ایک داڑھ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ثنایا رباعی اور زواحق کے دائیں یا بائیں، ٹھیک ہے، رائٹ یا لیفٹ دونوں میں سے ایک، یا لیفٹ سائڈ پہ آپ لگا لیں یا رائٹ سائڈ پہ لگا لیں۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی انیاب اور زواحق کے دائیں یا بائیں مسوڑوں کو لگے تو ادا ہوتا ہے لام۔ اب زبان کا کنارہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور دانتوں کا بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی پریکٹس کریں اور اس کو لگا کے دیکھیں، لام لام، ان کے مسوڑوں کو لگانا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے لام۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے نون۔ کیا حرف ہے؟ نون۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے، ٹھیک ہے، صرف دانتوں سے لگے، یہاں پہ داڑھوں کا ذکر نہیں ہے، نون نون۔ اپنی زبان کا کنارہ آپ کو اپنے فرنٹ کے تمام دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، نون۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں را۔ را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے را را۔ ٹھیک ہے، ان دانتوں کے مسوڑوں سے لگنے سے ادا ہوتا ہے را۔ تو ہم نے پڑھا زبان کی نوک والے حروف لام، نون، را، ٹھیک ہے، اور ان تینوں حروف کا علیحدہ علیحدہ مخرج دیکھا۔ دیکھیں مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، جب آپ کو اچھی طرح سے دانتوں کا سٹرکچر کلیئر ہوگا، زبان کے تمام حصوں کا پتہ ہوگا تو یہ یاد کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور لیسن بائی لیسن آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم دانتوں والے حروف دیکھیں گے اور نرمی والے حروف۔ آج کے اس لیسن میں آپ نے زبان کی نوک والے حروف کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے اور اسے سمجھنا ہے۔